محبت کا موسم از قلم رضوانہ شمس الدین۔ قسط نمبر 7۔ ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے جس سے آنٹی کو انکار بھی نہیں کرنا پڑے گا اور راشد بھائی سے تمہارا پیچھا بھی چھوٹ جائے گا، رحیلہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ جلدی بتاؤ۔ مائشہ جو مایوسی سے کرسی پر بیٹھی تھی خوشی سے اچھل پڑی۔ دیکھو، اگر اسی دوران میں حود سر کا پرپوزل پھر سے تمہارے لیے آ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ آنٹی اپنے لائق فائق بھانجے کو چھوڑ کر راشد کا پرپوزل قبول کریں گی۔ تم آنٹی کو انکار کرنے سے بھی بچ جاؤ گی اور راشد بھائی سے بھی پیچھا چھوٹ جائے گا۔ رحیلہ نے اپنے حساب سے بہترین آئیڈیا سنایا تھا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مائشہ جو خوشی سے اچھل پڑی تھی اس کی بات سن کر پھر مایوس ہو گئی۔ میری زندگی میں کیا بس 2 ہی مرد رہ گئے ہیں؟ مائشہ کو تعصب نے آن گھیرا۔ فی الحال تو 2 ہی ہیں۔ راشد بھائی سے لاکھ گنا اچھے ہیں سر حود، اوپر سے اتنے سمارٹ اور ڈیشنگ بھی۔ راشد بھائی تو پاسنگ بھی نہیں ہیں، سر حود کے دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ رحیلہ نے حود کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ اف اللہ، میں کہاں آ کر پھنس گئی؟ مائشہ نے بیچارگی سے کہا۔ سوچ لو، توند والے راشد بھائی یا پھر ڈیشنگ سے سر حود، رحیلہ نے ڈرامہ انداز میں کہا۔ لیکن میں انہیں ریجیکٹ کر چکی ہوں، اب کیوں وہ دوبارہ سے پرپوزل بھیجیں گے میرے لیے؟ مائشہ کے دماغ میں بات آ چکی تھی، اسی لیے راشد سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس کا ووٹ خود بخود حود کے حق میں چلا گیا۔ اب میں ایسا کیا کروں گی کہ حود بھائی پھر سے میرے لیے پرپوزل بھیج دیں؟ مائشہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں حود سر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پہلے انہیں رجھانا ہوگا، رحیلہ نے بات کی ابتدا کی۔ کیا مطلب؟ مائشہ نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ ارے بابا دیکھو، تمہیں یاد ہے نا اس دن تم نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا تو سر نے کس طرح بے اختیار تمہاری تعریف کر دی تھی جبکہ تم عام سی حلیے میں تھی۔ اب کل سفید رنگ کا سوٹ پہن کے اوپر سے اچھے سے تیار ہو کے چلنا، پھر دیکھنا وہ خود بخود تعریف کرنے سے روک نہیں پائیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے سارے کلاس کے سامنے سر میری تعریف کریں گے؟ ناممکن۔ مائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، جب سر لیکچر لے کر باہر نکلیں گے تو میں بہانے سے ان کے پیچھے جا کر نوٹس کے متعلق ڈسکس کرنے لگ جاؤں گی، تم بھی میرے ساتھ ہی چلتی رہنا، اور جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو تمہاری تعریف کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ رحیلہ نے چٹکی بجاتے ہوئے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ مائشہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا، اور ہاں، کل اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ اب چلتی ہوں، اللہ حافظ کہہ کر وہ گیٹ عبور کر گئی۔ اگلی صبح رحیلہ تیار ہو کر مائشہ کے پاس چلی آئی تو حیران رہ گئی۔ سفید رنگ کے چوڑی دار پاجامے پر سفید کلر کا کلی والا چھوٹا سا مگر خوب گھیر والا گول فراک، جبکہ دوپٹہ رنگین لیا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر ہلکا سا لپ گلاس
اور کٹاری آنکھوں میں کاجل کی ایک ہلکی سی دھار، جبکہ شیمپو کیے ہوئے بالوں کو ہیئر بینڈ لگا کر سر پر رنگوں سے بھرا ہوا دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ حسن اور معصومیت کا اگر کوئی ملاپ ہوتا تو وہ مائشہ تھی۔ واؤ یار، تم تو کوئی پری لگ رہی ہو، رحیلہ تعریف کیے بغیر رہ نہ سکی، جبکہ اس ریمارکس پر رحیلہ جھنپ سی گئی۔ اچھا اب چلو بھی۔ مائشہ اس کا ہاتھ کھینچ کر سڑک پر لے آئی جہاں سے انہیں آٹو پکڑنی تھی۔ رحیلہ سر آج کالج تو آئیں گے نا؟ پتہ چلا میری ساری محنت برباد گئی۔ کالج پہنچ کر مائشہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، شبھ شبھ بولو لڑکی، سر ضرور آئیں گے۔ رحیلہ نے کہا، اسے لے کر کلاس روم کی طرف چلی گئی۔ یہ لقمان سر بھی نا جب دیکھو پکاتے ہی رہتے ہیں۔ پہلا پیریڈ BC کا تھا جو لقمان سر لیتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مائشہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، وہ دیکھو سر ہود آ رہے ہیں۔ رحیلہ نے اس کی توجہ کلاس روم میں داخل ہو رہے ہود کی طرف مبذول کرائی۔ ان کے ساتھ ہی باقی ساری کلاس بھی گڈ مارننگ سر بول کر کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ، پلیز سٹ ڈاؤن۔ بینچ پر کتابیں رکھنے کے بعد چاک لے کر وہ بورڈ کی طرف مڑ گیا۔ بورڈ پر پروسیس اسکیننگ ہینڈلنگ ڈال کر اب وہ اس کے متعلق سبھی طلباء کو سمجھا رہا تھا۔ اس دوران اس نے ایک غلط نگاہ بھی مائشہ پر نہیں ڈالی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ کلاس روم سے باہر جانے لگا، اتنی دیر میں رحیلہ مائشہ کا ہاتھ کھینچ کر ہود کے پیچھے باہر کی جانب لپکی۔ ایکسکیوز می سر، رحیلہ نے ہود کو مخاطب کیا۔ یس مس۔ رحیلہ اپنی پرابلم ہود سر۔ ہود نے مڑ کر بڑی حیران نظروں سے دیکھا کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب وہ خود ہود سے مخاطب تھی، ورنہ ان دونوں کو چھوڑ کر تقریباً کلاس کی ساری لڑکیاں بہانے سے اس کے گرد منڈلایا کرتی تھیں۔ سر، جو ٹاپک آج آپ نے پڑھایا ہے اس نے مجھے کچھ ڈاؤٹس ہے، کیا آپ کلیئر کروا سکتے ہیں؟ رحیلہ نے بات بڑھانے کی غرض سے کہا، جبکہ مائشہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اچھا، ایک کام کرتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد میں فری ہوں، آپ اسٹاف روم میں آ کر مجھ سے سمجھ لیجیے گا۔ ہود نے عجلت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ایک غلط نگاہ بھی مائشہ پر نہیں ڈالی، مانو وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ سر، آج کل آپ سفید رنگ کا لباس زیب تن نہیں کر رہے ہیں، آپ کا تو فیورٹ کلر تھا نا؟ مائشہ کا لٹکا ہوا منہ دیکھ رحیلہ کو ڈھیٹ بن کر کہنا ہی پڑا تاکہ اس پر ہود کی ایک نظر پڑ جائے۔ نہیں، مجھے سفید رنگ بالکل بھی پسند نہیں، اور اگر کوئی پہن بھی لیتا ہے تو ایسا گمان ہوتا ہے جیسے کفن پہن لیا ہو، ہود نے بے تاثر لہجے میں کہا، جبکہ لفظ کفن پر تو مائشہ دہل کر رہ گئی۔ لیکن سر، آپ کو تو بہت پسند تھا نا سفید رنگ؟ رحیلہ نے سکتے کی حالت میں پوچھا تھا۔ پر اب نہیں ہے، کہہ کر ہود رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتے آگے بڑھ گیا۔ کمینی، میری بے عزتی کروا کے مل گئی تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک۔ مائشہ دانت پیستے ہوئے رحیلہ پر الٹ پڑی۔ دل چھوٹا نہ کرو مائشہ، ہم اتنی جلدی ہار نہیں مانیں گے، اور بھی طریقے ہیں سر ہود کو منانے کے۔ رحیلہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے اب میں انہیں مناؤں گی؟ منائے میری جوتی۔ ارے اب تو میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنے کی روادار، مائشہ نے غصے سے کہا۔ سوچ لو پھر، زندگی بھر راشد بھائی کا چھلے ہوئے انڈے کی طرح منہ
دیکھتے رہنا۔ رحیلہ نے اسے ڈرانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ مسکین سی صورت بنائے کہہ رہی تھی، رحیلہ اب میں کیا کروں گی، ہم ہمت نہیں ہاریں گے، اب میں کوئی نیا آئیڈیا پلان کروں گی۔ فی الحال چلو اگلی کلاس لیتے ہیں، رحیلہ نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کلاس روم کی طرف چل پڑی۔ نہیں، میں اگلی کلاس نہیں کروں گی، اب میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ معائشہ نے اس کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، کیوں؟ ابھی تو صرف 2 ہی کلاس ہوئی ہیں۔ رحیلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھو یہ سارے لوگ مجھے کیسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، شاید انہیں بھی لگ رہا ہے کہ میں نے کفن پہن لیا ہے۔ معائشہ کے دماغ پر حود کی بات بری طرح حاوی ہو گئی تھی۔ شاید پاگل مت بنو، وہ تو سر خفا تھے اسی لیے کہہ گئے، ورنہ سفید رنگ تو اللہ رب العزت کا پسندیدہ رنگ ہے، اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو۔ رحیلہ نے اس کے سر پر ہلکا سا چپت لگاتے ہوئے کہا۔ ایپیسوڈ نمبر 7۔